صاف پانی آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جب تک آپ صاف پانی نہیں لیں گے آپ کی باڈی کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسی پہ بیس کرتا ہے۔ یہ وہ ایشو ہے جو ہر گھر میں جو ہر بندے کو جو ہے ظاہر اس کا سامنا کرنا ہے، تو اس لیے اس کو ہمیں ایک سوشل ایشو سمجھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اگر ہم صرف گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں کہ گورنمنٹ ہی اس مسئلے کا حل نکالے تو میرے خیال سے ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مطلب ہم تھوڑی سی اگر وہ کریں تو ہمیں صاف پانی اویلیبل ہو سکتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی اس چیز میں جو رکاوٹ ہے میرے خیال سے وہ شعور ہے، آگاہی نہیں ہے ہمارے لوگوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IBEX میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان فہیم اختر آپ کی خدمت میں موجود ہوں، اور آج گلگت بلتستان اور خصوصی طور پر گلگت شہر میں جو پانی کی صورتحال ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ گلگت بلتستان اور گلگت شہر کو خصوصی طور پر جو پانی فراہم کیا جا رہا ہے وہ زہر آلود ہونے کے علاوہ مختلف قسم کے کیمیکلز اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور منرلز اس کے اندر پائے جاتے ہیں جن کا انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہسپتالوں میں پانی سے جڑے جو بیماریاں ہیں ان کے مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے مختلف محکموں نے اپنی سرکاری طور پر رپورٹس بھی جمع کرائی ہے، تاہم اس کے باوجود پانی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شان عالم صاحب، سٹی اسپتال گلگت میں، ریجنل ہیڈ کوارٹر اسپتال گلگت میں بطور گیسٹرو انٹرولوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ بطور گیسٹرو انٹرولوجسٹ اس صورتحال کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ظاہری بات ہے کہ معدے کے امراض کے زیادہ تر مریض آتے ہیں، تو یہ جو معدے کے امراض ہے ان کا پانی کی فراہمی یا پانی کی جو صورتحال ہے اس کا کنیکشن یا لنکیج کس طریقے سے بنتا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پانی جو ہم سب سے زیادہ کنزیوم کرنے والی چیزوں میں دنیا میں اور سب سے زیادہ ایک یوز ہونے والی چیز ہے۔ ہمارے ڈرنکنگ واٹر سے لے کے کھانے پکانے اور ہر چیزوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی ایک سب سے میجر یوز ہونے والی لازمی طور پہ۔ تو ظاہر ہے پانی کے ساتھ ریلیٹڈ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں واٹر بورن ڈیزیز ہیں جن کی بیسیکلی تعلق ہی پانی سے ہے۔ صاف پانی آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جب تک آپ صاف پانی نہیں لیں گے آپ کی باڈی کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسی پہ بیس کرتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں مجموعی طور پہ آپ دیکھیں اور ہمارے پھر یہاں گلگت بلتستان میں جو صاف ڈرنکنگ پانی ہے وہ اس حوالے سے اویلیبل نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے صاف پانی کے لیے، جو کہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو یہی سچویشن گلگت بلتستان میں بھی ہے انفارچونیٹلی کہ یہاں پہ شروع سے کوئی پانی کا صاف پانی پرووائڈ کرنے کا کوئی سسٹم یا اس طرح کا نظام نہیں تھا۔ پرانے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ زیادہ تر چشموں کا پانی یا دریا کا پانی، جو اب بھی زیادہ تر ہمارے ایون گلگت جیسے بڑے شہر میں بھی ہم زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہماری پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ دریا یا نالوں کا پانی پینے پہ مجبور ہیں، بالکل، کیونکہ ان کو اس چیز کے بارے میں ابھی تک علم ہی نہیں ہے کہ صاف پانی کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے اور صاف پانی کے فوائد کیا ہیں۔ اور ہمارے لوگ جن کو پتہ ہے وہ بیچارے مجبور ہیں کہ ان کو اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ بہت ساری بیماریاں جو اس پانی کی آلودگی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، اگر میں ان کا نام لیتا ہوں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو کامن بیماریاں ہیں جو ہم روزمرہ لوگوں میں ہمارے پاس آتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جس میں آج کل کی سیزن میں گیسٹرینٹائٹس ہے، ٹائیفائڈ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ جو پیٹ کی انفیکشن ہیں جس میں ایچ پائلورائی ہے، اور وائرل ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے جو زیادہ تر موسٹ کامنلی جس کو ہم یرکان کہتے ہیں۔ صحیح۔ وہ ایسی کچھ بیماریاں ہیں جو بہت کامن ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ وہ بیماریاں ہیں جس کو ہم جیسے جارڈیاسس کہتے ہیں، پیٹ کے انفیکشن ہے، پیٹ میں جو ڈائریا ہے، یا جس کو ہم کالرا کہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری اور بھی بیماریاں ہیں جن کا ڈائریکٹلی تعلق یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی حوالے سے پانی کے ساتھ یا جو آلودہ پانی ہے اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے کہ صاف پانی کا جو ہے وہ میسر آنا انتہائی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو بیماریاں آپ نے گنوائی یا ذکر ان کا کیا، ان سے بچنے کے لیے ایک تو سرکاری سطح پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ محسوس کی جاتی رہی ہے اور آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ عوامی سطح پر یا ایک گھر کی سطح پہ اس سے بچنے کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے؟ دیکھیں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ بیسیکلی ایک سوشل ایشو ہے، مطلب یہ وہ ایشو ہے جو ہر گھر میں جو ہر بندے کو جو ہے ظاہر اس سے
اس کا سامنا کرنا ہے. تو اس لیے اس کو ہمیں ایک سوشل ایشو سمجھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اگر ہم صرف گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں کہ گورنمنٹ ہی اس مسئلے کا حل نکالے تو میرے خیال سے ممکن نہیں ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مطلب ہم تھوڑی سی اگر وہ کریں تو ہمیں صاف پانی اویلیبل ہو سکتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی اس چیز میں جو رکاوٹ ہے میرے خیال سے وہ شعور ہے, آگاہی نہیں ہے ہمارے لوگوں میں صاف پانی کا کیا رول ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو دریا کا پانی ہے, چشموں کا پانی ہے وہ صاف ستھرا ہے, فاؤنٹین واٹر یا سپرنگس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت صاف پانی ہے تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا جو بلکہ بعض جگہوں پہ تو بطور شفا استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی دور تک جا کے بڑی مسافتیں طے کرتے ہیں اس پانی کے پیچھے جاتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں پینے کے لیے, حالانکہ اس کے اندر بڑی ہیوی منرلس ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل بعد میں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. یا کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں, اوپن پانی ہے اس میں تو ہو سکتے ہیں. جو سب سے جو بیسٹ ایزی جو راستہ ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں خواتین ہیں اگر ہم ابال کے پانی پینے کا ایک ٹرینڈ ڈالیں, وہ لوگ جو اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں, مطلب دیکھیں اس میں کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہے. آج کل ہر گھر میں ہم اگر چاہیں تو ایک دیگچے میں پانی ڈال کے اس کو ابال سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک لانگ ٹرم ہم اگر اس کو کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. ہمارے گھروں میں ہم اکثر کہتے ہیں خواتین اس چیز کو زیادہ وہ نہیں کراتی. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر پانی جس طرح کا بھی آپ کو اویلیبل ابال کے پئیں. اس کے علاوہ جو پبلک لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ جو اقدامات اس سلسلے میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ بینگ رسپانسبل وہ اپنے عوام کو, شہریوں کو گھروں تک صاف پانی پہنچانے کی ذمہ دار ہے, اور جیسے بھی پہنچائے. بالکل. تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کیا سچویشن ہے ہمارے. اگر اوور آل پاکستان میں دیکھیں پھر اس گلگت بلتستان میں تو یہ سچویشن بڑی مطلب اس حوالے سے بڑی میسکون ہے کہ یہاں پہ گھروں کے اندر جو اکثر لوگ جو پانی پیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ندی نالوں کا یا اس دریا کا جو گلگت ریور ہے وہاں سے ہم پانی پیتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ کنٹیمنیشن ہے. اس پانی کو فلٹریشن کے پلانٹس اس لیول پہ یہاں پہ بالکل ہے ہی نہیں. اور کچھ سرویز جو کچھ رپورٹس آپ کو بھی بہتر پتہ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ مجھے بھی پتہ ہے کہ جنہوں نے یہ جو ڈرنکنگ واٹر ٹیسٹ کروائے ہیں, جو مستند ادارے ہیں جنہوں نے اس پانی کو ٹیسٹ کیا, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ پانی ٹوٹلی انفٹ ہے فار ڈرنکنگ, یعنی اس کی اتنا کنٹیمنیشن ہے کہ اس سے یہ پانی جو ہے وہ فٹ نہیں ہے پینے کے لیے. لیکن ہماری مجبوری ہے, عوام ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی پانی دستیاب نہیں ہے تو مجبوراً ان کو یہ پانی جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر گلگت بلتستان کی ہم بات کریں تو یہاں پر موسمی تبدیلیاں بھی بڑی تیزی سے رونما ہوتی ہے. ابھی ان دنوں میں بھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ایک سیلابی ایک صورتحال اور کیفیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مختلف ندی نالے بفر رہے ہیں یا گلیشیئرز بھی بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں, تو اس کا بھی ایک اثر نالوں کے اوپر یا جو ہمارا دستیاب پانی ہے اس کے اوپر پڑتا ہے. تو یہ موسمیاتی تبدیلی کے پینے کے پانی کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے اور یہ کس طریقے سے انسانی صحت کو خراب کرتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی آپ کی ہیلتھ کے اوپر, آپ کی سوشل لائف کے اوپر اور آپ کی اکانومی کے اوپر. مطلب ہم جس جگہ میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو کلائمیٹ چینج بڑی انپریڈکٹیبل ہے. کسی بھی ٹائم کوئی بھی بڑی آفت بالکل اللہ نہ کرے آ سکتی ہے, زلزلے کی شکل میں ہو, سیلاب کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو, سلائڈنگ کی شکل میں ہو. بالکل. اب ظاہر ہے ہم اس پارٹ آف دا ورلڈ میں ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے جو ہمارے ملک میں بڑی بڑی جو آرگنائزیشنس ہے گورنمنٹ لیول پہ NDMA ٹائپ کی جو اس چیزوں کو کوپ کرنے کے لیے ہے, تو اب وہ وہاں سے اپنی جو ایکشن یہاں پہ کرنے تک آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ٹائم لگتا ہے. تو ہم مینٹلی یا اگر گورنمنٹ کے لیول پہ اس لیول تک ہم ابھی پریپیئر ہی نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی کسی اللہ نہ کرے کسی بھی آفت سے نبٹ سکیں. ظاہر ہے اب ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کا ایک بڑا سلسلہ ہوا اور بہت سارے مسائل ہوئے. تو اب یہ سیلاب اور ندی نالے جب بہہ جاتے ہیں, بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے پانی کی, تو آپ کو پتہ ہے وہ انڈائریکٹلی یہی پانی ہوتا ہے جو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں. ظاہر ہے پانی جو ہے وہ ٹربڈ ہو جاتا ہے, وہ گدلا ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے پھر کچھ وبائیں پھوٹ جاتی ہیں. کچھ سکن کی بیماریاں جیسے سکیبیز ہیں یا ورمز ہیں یا جو کیڑے ہیں ان کی, اور پیٹ کی بہت ساری بیماریاں ہیں, گیسٹرنٹائٹس ہے, کولرا ہے, بہت ساری وبائیں, ٹائیفائڈ ہے, یہ انہی پانی سے یا انہی جو آلودگی سے جو ہے وہ ایک دم یہ پہلے جو نارمل لیول پہ ہوتی ہے ایک دم جو ہے وہ اینڈیمک یا پینڈیمک کی شکل میں ہو جاتی ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی سچویشن کو ٹیکل کر سکیں. ظاہر ہے ایک دفعہ اگر کہیں کسی علاقے میں بہت بڑی وبا خدا نخواستہ آ جائے تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور دنیا میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسی وبائیں پھوٹی ہیں, لیکن ہم چونکہ اب ایسے ایریے میں ہیں کہ یہاں پہ چونکہ تھوڑا سا موبلائزیشن کا بھی ایشو ہے اور وہاں پہ جب ان ٹائم ایکشن کرنے کے لیے بڑی آپ کو پتہ ہے کہ تگ و دو کرنی پڑی. تو اس حوالے سے بہت ہی ہم لوگ ولنریبل ہے. لیکن
ایٹ لیسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا اس حوالے سے تھوڑا پریپیئر رکھنا پڑے گا، گورنمنٹ کی لیول پہ بھی، پبلکلی بھی، کہ کوئی اس طرح کی کوئی آفت آ جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے، ہم کم از کم اس کو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اتنے ریزروائرس ہو پانی کے حوالے سے، یا کہ ہم اس کو یوٹیلائزیشن کی حد تک ہمارے پاس اتنا سورس ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ جو معدے کے امراض ہے یا پیٹ کے امراض ہے، یہ بہت ہی ظاہر بات ہے انسانی صحت میں معنی رکھتے ہیں، اور ان سے انسان کو بچنا بہت ہی ضروری بھی ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا ہے۔ ہسپتال کے اندر ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہو یا پھر پروونشل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہو، اس میں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اس کو بطور شعبہ کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں ہمارے پاس اب چونکہ جو ونٹر کا سیزن تھا اس میں تو یہ جو پانی سے ریلیٹڈ بیماریاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اب جو یہ گرمیاں بڑھ رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے گیسٹرینٹائٹس کے ساتھ، جس کو ہم عام زبان میں پیچز، ہیزا یا ڈائریا کہتے ہیں، صحیح، یا معدے کی دوسری بیماریاں جس میں ایچ پائلورائی ہے، پیٹ میں جو کیڑے ورمز ہوتے ہیں، ایون ٹائیفائڈ ہے، اور بہت ساری کچھ ایسی بیماریاں ہیں، جارڈیاسس کہتے ہیں ہم جس کو پیٹ میں انفیکشن ہوتا ہے، یہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے جو سب سے پہلے ہم نے بھی کی جو ٹول ہمارے پاس ہے وہ ہے اویئرنیس، کہ ہم لوگوں کو گھروں کی حد تک، ان کو گھروں کے لیول تک ہم ان کو اویئر کریں جا کے، کہ پانی کا استعمال، پانی کو ابال کے استعمال کرنا ہے، یا جو باہر کی گندی چیزیں لوگ اکثر کھاتے ہیں، اوپن جو کھلی چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں وہاں پہ بھی، تو یہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے میرے خیال سے اویئرنیس یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، بینگ دا سٹیزنس، اور گورنمنٹ کے بیہاف پہ بھی، کہ ہم سب نے مل کے اس چیز کے بارے میں اپنے پبلک کو اویئر کرنا ہے، کہ جب تک ہم اس چیز کے بارے میں لوگوں کو اویئر نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز یا وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اس برڈن کو جو ہے وہ سسٹین کر سکیں۔ کل کوئی وبا پھوٹتی ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے، تو آپ کو دنیا میں ایسی وبائیں بھی، ایون اس ڈائریا سے، کولر سے ملینس آف لوگ مر گئے ہیں، تو خدا نخواستہ اس طرح کی سچویشن، اس سے پہلے ہم اگر تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو تھرو پبلک اویئرنیس، خواہ ہم ہاسپٹلس میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹرس ہیں، آپ جیسے لوگ جو جرنلسٹ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ہر فورم پہ ہم اپنی طرف سے بیہاف پہ اگر لوگوں کو اویئر کریں کہ صاف پانی کو کیسے انشور کرنا ہے، صاف پانی کے کیا فوائد ہیں، اور ہم نے اپنی جو ڈیلی روٹین میں ہمارے جو کھانے پینے ہیں اس میں عام کھانا پینا، پانی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اگر ہم ان کو ایجوکیٹ کریں تو میرے خیال سے ہم کسی حد تک ان چیزوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اسکولوں کے ساتھ ہی کھلے اشیاء خوردنوش بھی دستیاب ہوتے ہیں، پاپڑ قسم کی جو عجیب و غریب چیزیں ہیں ان کی بھی اکثر شکایت بہت زیادہ رہتی ہے، اور لازمی بات ہے آپ کے پاس بطور مریض بھی وہ سارے آتے ہوں گے، ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ان کے کس طریقے سے تدارک ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھیں آج ہمارے گلگت شہر کے اندر، یا ویسے بھی ہماری پیریفریز میں، تو یہ جو ہمارے سکولز ہیں گورنمنٹ کے ہو یا پرائیویٹ سکولز بھی ہیں، وہاں پہ آس پاس لوگوں نے اپنے دکانیں یا جو بیکری یا ٹک شاپس کھولی ہوئی ہیں، تو ہمارے اکثر بچے اسٹوڈنٹس جو ہے وہاں سے کچھ چیزیں لیتے ہیں، اسکول سے فارغ ہو کے چھٹی کر کے بھی، یا اسکول کے درمیان بیچ میں اس میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں سے وہ چیزیں کھا لیتے ہیں۔ اب کچھ سکولوں میں تو انہوں نے اپنا ایک سسٹم کیا ہوا ہے کہ جیسے گھر سے بچے لنچ لے کے آتے ہیں، ایک ٹرینڈ تو یہ ہوا ہے، لیکن بہت سارے ایسے سکول ہیں جہاں ابھی بھی ظاہر ہے کہ آس پاس کے شاپ سے بچے لے لیتے ہیں، چھوٹے سے کینٹین سے وہاں سے لے لیتے ہیں۔ اور دوسرا جو ایک ایشو، زیادہ تر میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ینگ، جو ہماری ہاسٹل میں رہنے والے بچے بچیاں، وہاں پہ بھی اس طرح کا ان کو کھانا پینا پرووائڈ نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے ہاسٹل میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک وارڈن ہوتا ہے، وہاں پہ ایک میس ہوتی ہے جس کے اندر وہ کھا لیتے ہیں، تو ان کی بھی ہائیجینک کنڈیشن اچھی نہیں ہے، تو اکثر میرے پاس آتے ہیں ہاسٹل میں رہنے والے بچے یا بچیاں جن کو یہ گیسٹرینٹائٹس، معدے کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان سب پہ بھی ظاہر ہے چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہونا چاہیے کہ آپ جن ہاسٹلوں میں بچوں کو آپ نے رکھا ہے، پرائیویٹ ہاسٹلس کی بات کر رہا ہوں، ہاسٹلس کی اپنی ایک SOP ہونی چاہیے، وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایک آپ کو پتہ تو ہو کہ وہاں پہ ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے، وہاں پہ آپ کی ہائیجین کی کنڈیشن کیا ہے۔ میرے خیال وہاں کسی بندے نے آج تک کوئی وزٹ نہیں کیا ہوگا، تو ایسی جگہوں پہ ہمیں وزٹ کرنا پڑے گا، سکولز کے اندر ہمیں جانا پڑے گا، بچوں کو، ٹیچرز کو، ایڈمنسٹریشن کو اویئر کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ بچے کیا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اگین پھر وہی بات ہے کہ تھوڑی سی ہمیں مطلب ایفرٹ کرنی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تھوڑی اویئرنیس دینی ہوگی۔ اگر اسی صورتحال کو ہم دیکھ لیں، جو بڑھتی ہوئی تیزی سے اس قسم کے مریض آ رہے ہیں، محکمہ جاتی سطح پر اس کے وہ کنٹرول کرنے کے لیے، یا پھر اس طرح کے مریضوں کو یا وبائی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمے کی سطح پر کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے اس پہ؟ ہاں دیکھیں، ابھی تک تو الحمدللہ کوئی اس طرح کی وبائی صورتحال نہیں ہے، تو اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی ہو جاتی ہے تو ظاہر اس میں پھر
محکمہ جو بھی انوالو جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا، تو اس سلسلے میں جو اقدامات ہوں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وبا کس طرح کی ہوتی ہے، صورتحال کیسی بنتی ہے، صورتحال کس طرح کی۔ فی الحال جو ہم اپنی کیپیسٹی میں ہاسپٹلس کے اندر ایمرجنسیز کے اندر جو ڈیل کر رہے ہیں وہ ان فارم آف میڈیسنس یا ان کو جو ہم فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں، میڈیسن دیتے وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر وبا کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی مطلب سپریٹنگ سچویشن ہوتی ہے، وہاں پہ پھر آپ کو ظاہر ہے زیادہ ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ صحیح، تو وہ تو اللہ نہ کرے کوئی سچویشن اگر آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام میں آئے اور اس اہم مسئلے پر عوام کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، پانی کے حوالے سے آج کا اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی، اور جو صورتحال ہے گلگت شہر کی اور گلگت کے ہسپتالوں کے اندر مریضوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔